مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل کی جانب سے مسجد القادری آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ کا مشکور ہے کہ آپ ہمارا اس پروگرام جو تذکرہ قادریہ رضویہ آپ برابر سماعت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ تو اس محرم الحرام کے اندر ہمارے کئی بزرگوں کا وصال ہوا، اس میں سے ایک ہمارے 35ویں امام طریقت ہیں حضرت شاہ حمزہ قادری مہراروی رضی اللہ تعالی۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے اندر 35ویں امام طریقت۔ سید حمزہ قادری مہراروی صاحبزادے ہیں حضرت شاہ ابوالبرکات آل محمد مہراروی، اور وہ صاحبزادے ہیں حضرت شاہ برکت اللہ قادری مہراروی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سلسلہ برکاتیہ کے جو بانی ہیں وہ آپ کے دادا ہیں شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سلسلہ قادریہ برکاتیہ کہلاتا ہے۔ آپ کی پیدائش یعنی حضرت شاہ حمزہ قادری کی پیدائش جو ہے وہ 14 ربیع الاول 1131 ہجری کی ہے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 14 محرم الحرام 1198 میں مکہ شریف کے اندر وہیں پیدا ہوئے، وہیں آپ کا وصال۔ سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ اپنے والد ماجد سید آل محمد سے آپ نے تمام تعلیم حاصل کی۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا آپ کو کہ اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف کے اندر جو بزرگ ہیں وہ اپنی اولاد کو خود تعلیم دیتے ہیں، اور مکمل تعلیم، وہ خود مکمل عالم ہوتے ہیں لہذا مکمل تعلیم دیتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھ رہے تھے ہمارے اس سلسلے کے اندر بھی جو بزرگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے تمام جو تعلیم بنیادی تعلیم ہے اسلام کی، یا جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں یا علوم اسلامیہ کہتے ہیں، مختلف علوم فنون ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک دو نہیں ہوتا کہ صرف قرآن پڑھ لیا حدیث پڑھ لی، نہیں، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ اپنے والد ماجد سے انہوں نے تمام ظاہری اور باطنی تعلیم بھی حاصل کی، اور باطنی تعلیم بھی ہوتا ہے ریاضتیں ہوتی ہیں، عبادتیں خاص ہوتی ہیں، نماز جو پڑھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ، تاکہ ان کا تزکیہ نفس ہو سکے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے باطن کو صاف کرنے کے لیے تزکیہ نفس کے لیے عبادتیں کی جاتی ہیں، ریاضی کی جاتی ہے، اور مجاہدے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی روح جو ہے وہ بہت پاک و صاف ہوتی چلی جاتی ہے، بلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طریقے سے اچھی غذا ہم کھا کر ہم تندرست ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ذکر اذکار کر کے انسان جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، روحانیت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اب پھر بھی دیکھیے کہ حضرت آل محمد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حمزہ کو 11 سال کی عمر میں مکمل دینی تعلیم دے کر فارغ کر دیا تھا، یعنی آپ 11 سال کی عمر میں عالم دین بن چکے تھے۔ یہ ریکارڈ ہوگا میرا خیال، ہمارے جتنے مشائخ میں نے آپ کو اب تک بتایا ہے یا آگے بھی ہے، اس میں ابھی تک 11 سال کی عمر فارغ و تحصیل کوئی بھی نہیں۔ البتہ آپ کے نیچے آ کر جو 39ویں شیخ آئیں گے حضرت امام احمدیہ، وہ البتہ 14 سال سے کم عمر میں فارغ و تحصیل ہوئے تھے، لیکن آپ کے اوپر جو یہ 35ویں شیخ ہیں، 4-5 شیخ اوپر، یہ ماشاءاللہ 11 سال میں، جو 11 سال میں عالم دین بن گیا ہو، اور پھر وہ عالم دین صرف علم حاصل کرنے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا بنا ہو، تو آپ سوچیے اس کا کیا مقام ہوگا آگے جا کے۔ لہٰذا پھر ظاہر بات ہے جو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک اندر نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے آپ کے دادا زندہ تھے شاہ برکت اللہ، اور شاہ برکت اللہ نے آپ کی صرف عمر 4 سال کی تھی، اپنے نظر باطن سے دیکھ لیا تھا کہ ان کا پوتا کس مقام پر پہنچنے والا ہے، لہذا 4 سال کی عمر تھی، اور اپنی آپ نے خلافت کہہ لیں، آپ اپنی باطنی فیوز و برکات کہہ لیں، آپ نے اپنا کلا اتارا اور ان کے سر پہ رکھ دیا، اور جو فیض ہو سکتا تھا، جو باطنی فیوز ہو سکتے تھے، وہ آپ کو منتقل فرما دی۔
4 سال کی عمر، 11 سال میں فارغ ہوتا ہے، تحصیل ہو گئی ہے، اس کی برکت دے دی۔ 4 سال میں جب کوئی بزرگ اپنا فیض دے گا تو یقیناً اس کا فیض یہ ہوگا کہ وہ جو تعلیم 18 سال میں مکمل ہوتی ہے وہ بہت پہلے مکمل ہو جائے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ 4 سال میں جب دادا صاحب نے ان کے سر پر اپنا کلا رکھا تھا تو تربیت، روحانی تربیت ایسی ہوئی کہ 10 سال کی عمر سے آپ نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی تھی اور عمر کے آخری حصے تک تہجد کی نماز پھر چھوڑی نہیں۔ تو جو تہجد کا پابند ہو تو پھر یقیناً 5 وقتہ سے کیسا پابند ہوگا۔ تو یہ یعنی 11 سال میں فارغ ہو رہے ہیں، 10 سال تہجد شروع کر رہے ہیں، اور آپ نے جب آپ کی تقریباً 34 سال کی عمر تھی آپ کی، تو آپ کے دادا، آپ کے والد انتقال ہو گیا اور آپ جو ہے پاک سجادہ بن گئے، اور پھر آپ نے 30 سال مارا شریف میں رشد و ہدایت سلسلہ جاری رکھا۔ اب جس کا باطن صاف ہوتا ہے نا اس کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے نا، ہمیں خواب بتائیں کیا آتے ہیں؟ ڈرونے خواب آتے ہیں۔ جب پیٹ خراب ہوتا ہے یا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہمیں ڈرونے خواب آتے ہیں، لیکن جو اپنا باطن صاف کر لیتے ہیں نا ان کو بھی ڈرنے والے خواب نہیں آتے۔ ان کے خواب میں پھر مولا علی آتے ہیں، مولا امام حسین آتے ہیں، نبی کے وسلم آتے ہیں، تمام بزرگ آتے ہیں۔ حضرت حمزہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے خواب میں سیدنا مولا علی کی بھی زیارت کی ہے اور نبی کے وسلم کی زیارت کی ہے، اور نبی کے وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، یعنی اولاد تو ہے، آپ سید ہیں نا، آپ سید ہیں ماشاءاللہ، حسین حسین سید ہیں آپ، حسین غوث اعظم کی اولادوں میں ہیں آپ، تو اس نے فرمایا کہ تم میرے بیٹے۔ تو ہوا ہی کیا تھا، آپ کو زیارت کیسی ہوئی؟ ایک دیکھیے جب روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی ہوتی ہے۔ ایک پشاوری درویش تھے محمد مکرم مرید شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک دن آپ کے پاس آئے اور آپ کو ایک کاغذ پہ لکھا ہوا درود دے دیا۔ درویش تھے، فقیر تھے کہتے ہیں آپ، وہ دے کے چلے گئے کہ انہوں نے بڑے تھے، کہا بیٹا جو اس کو پڑھتے رہنا، تو بس کچھ نہیں کہا، کہتے کہ چلے گا، انہوں نے درود شریف رکھ دیا کہ چلو پڑھ لوں گا بعد میں، اپنے کسی جگہ رکھ دیا ہوگا۔ اسی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا وہ درود کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ اب یہ اٹھ گئے، یہ فوراً اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد فوراً آپ نے غسل کیا، خوشبو میں لگائی، خوشبو سلگائی، اور وہ درود شریف پڑھنا شروع کر۔ درود شریف وہ پڑھ رہے ہیں اور اسی پڑھنے کی حالت میں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے باطن کی صفائی کے بعد صورتحال۔ تو نبی کے وسلم نے اپنی زیارت سے آپ کو نوازا، اس پر آپ نے کچھ ان کو نعتیں سنائے، اپنے لکھی ہوئی نعتیں پیش کی، حضور نے وہ سماعت فرمائے۔ ریکارڈ میں یہ نہیں آئے کہ کون سی نعت انہوں نے سنائی تھی، لیکن بہرحال ہمارا اتنا ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے نعتیں سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نعت کو پسند فرمایا۔ اب یہ جاگتے ہوئے ہو رہی صورتحال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے ایمان کا حصہ بنائیے کہ آپ کے ہر ادا، ہر لمحے، آپ کی ہر ادا سے حضور واقف ہیں۔ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو حضور جانتے ہیں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو جانتے ہیں کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو جانتے ہیں تم لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ورنہ تو اگر ہم دل لگا کے چیزیں کریں نا، اب سوچیے نا، نماز کے اندر جب آپ ہوتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، جب السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں تو کیا تصور کرتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے، حضور میرے سامنے، اور ان کو سلام کر دوں؟ یہ تصور بنائیے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے شعر لکھا تھا اپنے شجر شریف میں، حب اہل بیت آل محمد کے لیے، یہ آل محمد کہنے ہیں آپ کے والد، حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے بعد، یعنی باپ بیٹے کو انہوں نے 2 حصوں میں لے آیا۔ پھر آپ کو فارسی میں بھی شعر کہتے ہیں، اے حریم طیبہ توحید را کوہ احد، اے حریم طیبہ توحید را کوہ احد، یا جبل یا حمزہ یا شیر خدا امداد کن۔ آپ بہت اچھے شاعر تھے، جیسے میں نے کہا بھی حضور کو نعتیں سنائی، فارسی میں آپ کے اشعار زیادہ ہیں، اور فارسی میں ایک منقبت غوث اعظم کی
آپ کی بڑی معروف ہے، اور اس کے کم سے کم یہ مصرے آپ نے ضرور سنے ہوں گے. اکثر نعت خوانوں کی زبان سے جب منقبت پڑھتے ہیں تو کوئی یہ منقبت سے پہلے، کسی منقبت سے پہلے یہ شعر ضرور پڑھتا ہے. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. یہ کس کے منقبت لکھی ہوئی ہے؟ حضرت شاہ حمزہ قادری مہراروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجر عالیہ قادریہ برکاتیہ کے 35ویں امام طریقت، ان کی منقبت. آگے کہتے ہیں ماں گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، ماں گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم تمنا شہ جیلا مدد، مدد کن بمن اے باد کش بزم حضور ساقی میں کدا عالم عرفان مدد، بلبل مدح سرائے توام اے اشک بار گل روئے سید عالم امکان مدد. پھر آخر میں عینی تخلص فرماتے ہیں، مقطع یہ ہے انتظار کرم تس و عینی مارا، اے خدا بین و خدا جود و خدا مدد. یہ آپ کی بڑی معروف منقبت ہے. آپ ماشاءاللہ آپ کا دیوان بھی ہے شاعری فارسی زبان کے اندر، آپ نے اردو میں بھی شاعری کی ہے، لیکن یہ زیادہ چیزیں کیونکہ معروف نہیں ہوئی ہیں اور لوگوں کی تک نہیں پہنچی. اگر ان کو برابر شائع کیا جاتا رہے تو یقیناً یہ ہمارے بڑے اہم نعت کے مجموعے ہوں گے، چاہے فارسی میں ہو چاہے اردو میں. آپ کے بیٹے ہیں اس کے اندر سید شاہ آل احمد اچھمیہ رضی اللہ عنہ، یہ نیکسٹ ہمارے شیخ طریقت بھی ہیں، اور آپ کے بیٹے ایک ہیں حضرت شاہ برکت سترے میاں، اور ایک ہے سید شاہ آل حسین سچے میاں. آپ کے 31 خلفۂ طریقت رہے، کیونکہ آپ کا میں نے کہا نا آپ کا باطن میں بہت بڑا مقام رکھا تھا، لوگ بہت دور دور سے آتے تھے آپ فیض حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے اکثر کو اپنی خلافت عطا فرمائی ہے. 31 خلفاء کے نام جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں، اور آپ کے سجادہ بنے وہ آپ کے بڑے بیٹے تھے ابو الفضل آل احمد اچھے میاں، جو آپ کے سزا نشین بنے اور ہمارے طریقت کے 36ویں امام طریقت. آپ کا وصال جیسے میں نے کہا کہ 14 محرم الحرام 1198 میں ہوا تھا بہار شریف میں، اور اسی بہار شریف کے احاطے میں آپ مدفن ہیں، 7 بزرگ کے ساتھ ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں، آپ کا درود بھیجتے ہوئے سر فرماتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا سید شاہ حمزہ قادری مہراروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کی برکات سے ہم سب کو مالامال فرمائے، وما علینا الا البلاغ.